الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین ناظرین، سفر المظفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ان قریب عاشقان مصطفیٰ کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ ان قریب شور مچ جائے گا کہ مسلمان ہو، مبارک ہو۔ حضور وجہ تخلیق کائنات، حضور رونق کائنات، حضور رونق بزم کائنات، حضور تاجدار ختم نبوت اس بزم کائنات میں جس مہینے میں تشریف لا چکے تھے وہ مہینہ تشریف لایا ہے۔ ان قریب لوگ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا کے نعرے جو ہے اس بزم کائنات میں گونجیں گے اور لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جب محشر کے دن سارے نبی بولیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، تو اس وقت جو محمد رسول اللہ ہم گناہگاروں کے حامی بنیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، آؤ میرے دامن اقدس میں چھپ جاؤ۔ والا حضرت نے بھی فرمایا تھا نا کہ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، فرمائے ہٹو بندہ آزاد شدہ ہمارے در کا، کیسے تم لیتے ہو صاحب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ تو یہ سماعت دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے واہ کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تر مہینوں میں اور تمام تر روئے کائنات کی راتوں میں سب سے افضل رات ربیع الاول 12 ربیع الاول کی ہے کہ اس رات حضور تاجدار مدینہ، حضور رونق بزم کائنات، حضور وجہ تخلیق کائنات اس بزم کائنات میں تشریف لائے۔ دیکھیں ہمیں رب کریم نے لیلۃ القدر کی جو شب عطا فرمائی، رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کی وہ راتیں ہیں کہ الف شہر سے جس کی عبادت بہتر ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ ربیع الاول کی رات ہے، اگر اس رات کسی نے عبادت نہیں کر سکا پھر بھی اس کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام رکوع سجود کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہزاروں کروڑوں اربوں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو بے شمار ان گنت ہیں، لیکن کسی بھی نعمت پر رب کریم نے ہمیں نہیں فرمایا کہ اے انسان، اے بندہ مومن، اے مسلمان، میں تجھ پر احسان کر دیا۔ لیکن جب باری آتی ہے حسنین کے نانا کی، جب باری آتی ہے فاطمۃ الزہرا کی بابا کی، جب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ کی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے سراج و قمر منیرہ کی شان والے مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ والے مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے ید اللہ والے ہاتھوں کے مصطفیٰ کی، تو رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے یہ مومنوں پر ایک بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول